بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کن کہتا ہے اور پھر بن جاتے ہیں وسیلے بھی۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جس کی ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں، وہ کیسے تمہارا دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ تمہارا رب تمہیں بہت جلد وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ میری ذات خاک سہی مگر میرا اللہ تو کریم ہے۔ صبر رکھیں، اذیت ثواب بن جائے گی۔ وہ جو خدا ہے نا وہ سب سنبھال لے گا۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ آپ تو مالک دو جہاں ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل؟ گھما دیجئے نا وقت کا سکہ، فرما دیجئے نا کن فیکن یا رب۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ایک بار ہی سہی مگر مجھے کعبے کی دیوار سے لپٹ کر رونا ہے، اور جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک رات میں بہائے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تب تمہارے ارادوں سے شکست دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں سے تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ کبھی دے کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہو۔
جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں، معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسوؤں کو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھوں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین بھکاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے اور ایک دم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔